خطاب باری تعالی ہوتا ہے، اے میرے حبیب جو چاہو مانگ لو، ہر مرتبہ یہی عرض کرتے ہیں، میرے اللہ میری امت مجھے دے دے۔ اس میں یہ راز ہے کہ امت جب مل جائے گی تو گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی شفاعت سے جنت میں داخل کر دوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے جنت میری ہے اور امت بھی میری ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت سے کافر و مشرک اور منافق محروم رہیں گے اور مومن وفادار حتیٰ کہ گنہگار سرفراز کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا اور طلب کو قبول فرمایا اور امت کی بخشش کا وعدہ فرما لیا۔ اب ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اللہ تعالیٰ کے دیدار پربہار سے مشرف ہو کر امت کی بخشش کا پروانہ حاصل کر کے 50 وقت کی نماز کا تحفہ لے کر واپس تشریف لا رہے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چھٹے آسمان پر آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کس چیز کا حکم دیا گیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دن میں 50 نمازوں کا حکم ملا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو روکنا چاہتے تھے اور چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بار بار جلوہ خدا دیکھنا چاہتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا کہ کوہ طور پر صفت کی تجلی تھی اور نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی تجلی ہے، اور طور پہاڑی وسیلہ بنی، اور جب تجلی کا نزول ہوا تو طور پہاڑی ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئی اور میں بے ہوش ہو گیا اور دل کی حسرت دل میں رہ گئی۔ میرا خواب پورا نہ ہوا تھا، آرزو باقی تھی، اب وقت آ گیا ہے کہ دل کی حسرت پوری کر لوں، آرزوؤں کی تکمیل کر لوں، مگر ان کو روکوں کیسے؟ ان کو روکنا آسان نہیں ہے۔ تو امت کی کمزوری اور امت کی پریشانی کا ذکر کیا اور عرض کیا کہ آپ کی امت کمزور ہے، ہر روز 50 وقت کی نمازیں نہیں پڑھ سکے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کے قرب خاص میں پھر جائیے اور نمازیں کم کرا کے آئیے۔ اس مقام پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم تھا کہ 50 وقت کی نمازیں زیادہ ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیا یہ علم نہیں تھا؟ اور جب اللہ تعالیٰ کو 5 نمازیں فرض کرنی تھی تو شروع میں پہلے 50 نمازیں کیوں فرض کی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی علم تھا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی علم تھا، اور بے شک و شبہ علم تھا کہ 5 وقت کی نمازیں ہی فرض رہیں گی، مگر اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بار بار اپنے قرب میں بلانا چاہتا تھا، اور معراج کے دورہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی بار بار قرب خاص میں جلوہ گر ہو کر اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا چاہتے تھے، اور امت کو یہ خبر دینا چاہتے تھے کہ میری شان و عظمت کو میرے غلاموں خوب جان لو اور پہچان لو کہ بظاہر ایک بار اللہ تعالیٰ نے بلایا اور 9 بار میں اپنی مرضی سے گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں 50 وقت کی نمازیں زیادہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر نمازیں کم کرائیے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے قرب خاص میں حاضر ہوئے، نمازیں کم کرنے کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز کم کر دی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 45 وقت کی نمازیں لے کر واپس ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اللہ تعالیٰ نے کتنی نمازیں معاف کیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 5 وقت کی نمازیں کم ہوئی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں عرض کرتے ہیں کہ اب بھی نمازیں زیادہ ہیں، کم کرائیے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار بھیج رہے ہیں کہ نمازیں زیادہ ہیں، کم کرائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ منورہ میں جلوہ خدا دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے نمازیں کم کرانے کے بہانے سے آپ کو بھیج رہے تھے کہ بار بار رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خدا کو دیکھیں اور بار بار میں مصطفیٰ کو دیکھوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب 5 وقت کی نماز کا تحفہ لے کر آ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غم نہ کیجئے کہ نمازوں کی تعداد گھٹی ہے تو ثواب بھی کم ہو گیا ہوگا، بلکہ اے میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امت پڑھے گی 5 وقت کی نماز اور ثواب دیا جائے گا 50 وقت کی نماز کا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو انعام، جو شخص نیکی کا ارادہ کرے اور ابھی تک وہ نیکی اس نے کی نہیں تو اس کے لیے 1 نیکی لکھتی جاتی ہے، اور نیک کام کر لے تو اس کو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جو شخص برائی کا ارادہ کرے
اور برا کام نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا، اور اگر برا کام کر لے تو ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قبر والوں سے مدد نہیں لینی چاہیے، ان سے مدد لینا بدعت ہے، شرک ہے۔ ایسے لوگوں سے پوچھا جائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے، آپ قبر میں تشریف فرما ہیں، 50 وقت کی نماز فرض ہوئی تھی، کم ہو کر 5 وقت کی نماز رہ گئی، تو یہ نماز کی تخفیف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سفارش اور مدد سے ہے۔ کچھ لوگ یہ بکتے پھرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی یا ولی کو وسیلہ بنانا شرک و بدعت ہے اور قبر والوں سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے، تو ان کو چاہیے کہ 50 وقت کی نماز پڑھیں، اس لیے کہ 5 وقت کی نماز تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سفارش اور وسیلہ سے کم ہو کر ملی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر والے ہیں اور ان کی مدد سے امت کی پریشانی دور ہوئی ہے، ورنہ 50 وقت کی نماز پڑھنا کتنا دشوار ہوتا۔ تو پتہ چلا کہ قبر والے بھی مدد کرتے ہیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوری امت کی مدد کی۔ جب موسیٰ علیہ السلام قبر والے ہو کر مدد کر سکتے ہیں تو گنبد خضرا کے مکین ہمارے پیارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدد کرنے کا کیا عالم ہوگا۔ نماز ہے کیا؟ مخلوق کا اپنے خالق کے حضور میں بندگی کا اظہار، اس کی یکتائی اور بڑائی کا اقرار، اس کے رحمان و رحیم ہونے کی یاد، حسن ازل کی حمد و ثنا، اس خالق و مالک کے بے شمار احسانات کا شکریہ، یہ ہمارے اندرونی احساسات کا عرض نیاز، یہ فطرت کی آواز، بے قرار روح کی تسلی، بے سکون دل کی راحت، مایوس دل کی آس، زندگی کا حاصل، معراج کا تحفہ، دین کا ستون، کامیابی کا راز نماز ہے، نماز ہے، نماز ہے۔